خواتین و حضرات، آج ہم ڈسکس کریں گے کانسیکوینسز آف ڈیموکریسی، یعنی جمہوریت کے نتائج یا فوائد۔ پچھلے سیشنز میں ہم اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جمہوریت ہے کیا، واٹ از ڈیموکریسی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وائی ڈیموکریسی، آخر جمہوریت کیوں؟ دوسرے لفظوں میں جمہوریت کے نتائج کیا ہیں؟ رابرٹ دال نے 10 ایسے مطلوبہ نتائج گنوائے ہیں جو جمہوریت پیدا کرتی ہے۔ سب سے پہلے اوائڈنگ ٹرینی، جمہوریت کا پہلا فائدہ یا پہلا نتیجہ ہے ظلم و استبداد سے بچاؤ۔ جمہوریت ظالم آمروں کی حکومت سے بچاؤ میں مدد کرتی ہے۔ لیڈر ریاست کی غیر معمولی صلاحیتوں کا استعمال کرتے رہے ہیں، اپنے مفادات کے لیے جبر اور تشدد بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ مختلف محرکات کے زیر اثر کرتے رہے ہیں، جیسے خود سری یا بڑائی کا جنون۔ دماغی خلل بھی ایک محرک ہو سکتا ہے۔ ذاتی مفاد، کوئی الٹا سیدھا نظریہ، قوم پرستی، فرقہ وارانہ عقائد، یہ بھی مختلف محرکات ہوتے ہیں۔ پیدائشی ذاتی برتری کے خیالات یا پھر سراسر جذبات اور ترنگ۔ حکمران ان سب محرکات کے زیر اثر جبر اور تشدد کرتے رہے ہیں۔ خود سری کو میگالومینیا کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم ہے طاقت کے استعمال کا جنون، طاقت کے استعمال کا نشہ۔ دماغی خلل کو پیرانویا کہتے ہیں۔ پیرانویا کا مطلب ہے مبالغہ آرائی کی حد تک اپنے آپ کو اہمیت دینا، خصوصاً جب اسے ایک مربوط نظام کی شکل دے دی جائے۔ جوزف اسٹالن اور اڈولف ہٹلر اس کی مشہور مثالیں ہیں۔ کمبوڈیا میں خمیر روگ نے ملکی آبادی کا 1/4 حصہ قتل کروا دیا، 1975 سے 1979 عیسوی تک۔ خمیر روگ ایک تنظیم ہے جس نے 1960 کی دہائی میں کمبوڈیا کی حکومت کی مخالفت کی اور 1970 میں خانہ جنگی شروع کر دی۔ پھر 1975 میں یہ اقتدار میں آ گئی۔ پول پوٹ کی سربراہی میں خمیر روگ نے معاشرے کی تعمیر نو شروع کر دی، اور یہ تعمیر نو جبری طور پر کی گئی۔ اس تعمیر نو کا ایک حصہ یہ تھا کہ شہروں سے دیہاتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر جلا وطنی۔ دوسری چیز جو اس جبری تعمیر نو کا حصہ تھی وہ پھانسیاں تھیں، جو بہت بڑے پیمانے پر دی گئیں۔ جب 1979 عیسوی میں ویتنام نے خمیر روگ کا تختہ الٹا، اس وقت تک 20 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے تھے۔ عوامی حکومتوں کی تاریخ بھی سیاہ دھبوں سے خالی نہیں ہے۔ عوامی حکومتیں اپنی حدود سے باہر کے لوگوں کے ساتھ غیر منصفانہ اور ظالمانہ سلوک کرتی رہی ہیں، لیکن جمہوری نظریات اور طریقوں کے لیے اس سے بھی بڑا چیلنج وہ زیادتیاں ہیں جو عوامی حکومتیں ان لوگوں کے ساتھ کرتی رہی ہیں جو ان کے دائرہ اختیار میں رہتے ہیں۔ وہ افراد جو ان حکومتوں کے قوانین کو ماننے پر مجبور ہیں لیکن حکومت میں حصہ لینے کے حقوق سے محروم ہیں، ان لوگوں پر حکومت ہوتی تو ہے لیکن یہ حکومت کرتے نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا جمہوری حکومتیں شہریوں کی اس اقلیت کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی جن کو اکثریت انتخابات میں شکست دے دیتی ہے؟ یہاں پر اصل بات یہ ہے کہ آیا کسی بھی غیر جمہوری حکومت کے مقابلے میں ایک جمہوری حکومت ایک طویل عرصے میں اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق اور مفادات کے لیے نسبتاً کم نقصان دہ ہے یا نہیں؟ اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ یہ عوام کو خود سر حکمرانوں کے مسلط ہونے سے بچاتی ہیں، تو جمہوری حکومتیں اس ضرورت کو کسی بھی غیر جمہوری حکومت سے بہتر طور پر پورا کرتی ہیں۔ غیر جمہوری حکومتوں کے مقابلے میں جمہوری حکومتوں کے زیادہ منصفانہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ غیر جمہوری حکومتوں کے مقابلے میں بنیادی انسانی مفادات کا زیادہ احترام کریں گی۔ جمہوریت کا دوسرا فائدہ ہے یا دوسرا نتیجہ ہے
رائٹس یعنی حقوق۔ جمہوریت اپنے شہریوں کو متعدد بنیادی حقوق کی ضمانت دیتی ہے جو غیر جمہوری نظام نہیں دیتے اور نہ ہی دے سکتے ہیں۔ حقوق جمہوری عمل کے بنیادی ڈھانچے میں شامل ہیں۔ جمہوریت کی ساخت ہی حقوق سے تشکیل پاتی ہے۔ جمہوری معیار پر پورا اترنے کے لیے سیاسی نظام کے لیے لازمی ہے کہ وہ شہریوں کو مخصوص حقوق کی یقین دہانی کروائے۔ کوئی غیر جمہوری نظام اپنے شہریوں یا رعایا کو اتنے سیاسی حقوق فراہم نہیں کرتا۔ جمہوریت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شامل حقوق واقعتاً شہریوں کو میسر اور دستیاب ہونے چاہئیں۔ تحریری طور پر جمہوری حقوق کا وعدہ کر دینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ حقوق مؤثر طریقے سے نافذ ہونے چاہیے اور مؤثر طریقے سے عملی طور پر شہریوں کو میسر ہونے چاہیے۔ 20ویں صدی سے لے کر آج تک جمہوری نظریات کی مقبولیت کی وجہ سے بیشتر مطلق العنان حکمران جمہوریت اور انتخابات کے نام پر اپنی حکومتوں کو طول دیتے رہے ہیں۔ انسٹیٹیوشنز جو جمہوری حقوق اور مواقع فراہم کرتے ہیں اور ان کا تحفظ کرتے ہیں جمہوریت کے لیے ضروری ہیں۔ جمہوریت کا ایک اور نتیجہ ہے اظہار رائے کی آزادی۔ تھامس جیفرسن 1800 میں صدارت کے لیے منتخب ہوا۔ اس نے آتے ہی جو اقدامات کیے ان میں ان قوانین کا خاتمہ تھا جو اجنبیوں اور بغاوت کے متعلق تھے۔ یہ قوانین اس کے پیش رو جان ایڈمز کے دور میں متعارف کروائے گئے تھے اور یہ قوانین سیاسی اظہار رائے کو دبانے کے لیے استعمال ہو سکتے تھے۔ کم از کم 2 صورتوں میں جمہوریت خطرے میں ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ کہ اگر کبھی اور جب بھی شہریوں کی ایک خاصی تعداد یہ بات سمجھنے میں ناکام رہے کہ جمہوریت کچھ بنیادی حقوق کا تقاضا کرتی ہے تو اس وقت جمہوریت خطرے میں ہوتی ہے۔ دوسری صورت کہ شہری ان سیاسی، انتظامی اور عدالتی اداروں کی حمایت کرنے میں ناکام رہیں جو ان حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔ ان 2 صورتوں میں جمہوریت خطرے میں ہوتی ہے۔ جمہوریت کا تیسرا نتیجہ یا فائدہ ہے جنرل فریڈم، عمومی آزادی۔ جمہوریت اپنے شہریوں کو کسی بھی ممکنہ متبادل طرز حکومت سے کہیں زیادہ ذاتی آزادی کی یقین دہانی کراتی ہے۔ ایک جمہوری ملک کے شہری بنیادی حقوق سے بھی زیادہ آزادی سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ جمہوریت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی اگر اس کے شہری ایک سازگار سیاسی کلچر نہ بنائیں اور اسے برقرار رکھنے کا انتظام نہ کریں۔ دراصل ایک عام کلچر جو ان نظریات اور طریقوں کا حامی ہو۔ یہ بات یقینی ہے کہ ایک جمہوری کلچر ذاتی آزادی کی قدر پر زور دے گا۔ پیریکلیز نے کہا تھا، حکومتیں بنانے اور چلانے میں ہمیں جو آزادی حاصل ہے وہ آزادی ہماری عمومی زندگی کو بھی محیط ہے۔ جمہوریت کا چوتھا نتیجہ یا فائدہ ہے سیلف ڈٹرمنیشن، خود ارادی یا خود اختیاری۔ اپنے بنیادی مفادات کے تحفظ میں جمہوریت لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ کچھ چیزوں کی ہر کسی کو طلب ہوتی ہے، جیسے جان کی بقا، کھانا پینا، تحفظ، صحت، عزت، سلامتی ہر کسی کو چاہیے، خاندان، ہر کوئی اپنا خاندان بنانا چاہتا ہے، دوست احباب کی ضرورت ہوتی ہے، تسلی بخش کام ہر کسی کو چاہیے اور فرصت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں، یا کس حد تک پورا کر سکتے ہیں، اس کا دار و مدار کچھ عوامل پر ہوتا ہے، اور آپ یقیناً یہ چاہیں گے کہ ان عوامل پر کچھ نہ کچھ آپ کا اپنا بھی کنٹرول ہو، آپ کے پاس کچھ چوائس ہو، تاکہ آپ اپنی زندگی کی تشکیل اپنے مقاصد کے مطابق کر سکیں، اپنی ترجیحات کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دے سکیں،
اپنے ذوق اور اپنی قدروں کے مطابق اور اپنی ذمہ داریوں کے حساب سے، اور خاص طور پر اپنے عقائد کے مطابق۔ جان اسٹورٹ مل نے لکھا تھا، ہر شخص یا کسی بھی فرد کے حقوق اور مفادات اسی وقت نظر انداز ہونے سے محفوظ ہیں جب وہ شخص خود اس قابل ہو کہ ان کے لیے کھڑا ہو سکے۔ حکومتیں آپ کے حقوق اور مفادات کو پامال کر سکتی ہیں، اور وہ لوگ بھی جو حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہیں یا جو حکومت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ اپنے حقوق اور مفادات کی پامالی کو صرف اس صورت میں روک سکتے ہیں جب آپ حکومت کے طرز عمل کے تعین میں مکمل طور پر شرکت کر سکتے ہوں۔ اس سے کم کوئی بات بھی تسلی بخش نہیں ہو سکتی کہ ریاست کے اقتدار اعلیٰ میں تمام شہریوں کی شرکت کو تسلیم کیا جائے۔ یعنی ایک جمہوری حکومت سے کم کوئی چیز بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ اگر آپ رائے دہندگان کی فہرست میں شامل بھی ہوں، تب بھی آپ اس بات کو یقینی نہیں بنا سکتے کہ آپ کے مفادات کا مناسب طور پر تحفظ ہوگا، اور اگر آپ کو فہرست میں سے خارج کر دیا جائے تو پھر تو آپ پکا یقین کر لیں کہ آپ کے مفادات کو نقصان پہنچ کر رہے گا۔ حکومت کی غفلت کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، اور حکومت جان بوجھ کر بھی ایسا کر سکتی ہے۔ لہذا رائے دہندگان کی فہرست میں شمولیت بہرحال بہتر ہے خارج ہونے سے۔ جمہوریت کا ایک اور نتیجہ یا فائدہ ہے فریڈم آف سیلف ڈٹرمنیشن، خود اختیاری کی آزادی۔ صرف ایک جمہوری حکومت ہی افراد کو اس بات کا بھرپور موقع فراہم کر سکتی ہے کہ وہ اپنے خود اختیاری کے حق کو آزادانہ طور پر استعمال کر سکیں۔ یہاں حق خود اختیاری یا حق خود ارادی کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ لازمی طور پر ایک الگ ملک بنایا جائے، بلکہ یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ افراد اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں۔ کوئی بھی نارمل شخص دوسرے افراد کے ساتھ وابستگی کے بغیر خوشگوار زندگی بسر نہیں کر سکتا، لیکن کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسے کام کے ساتھ متصادم ہو جائے جو دوسرے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جس گروہ کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے ہیں وہ کچھ اصولوں یا کچھ طریقوں پر چلتے ہوں گے جن پر آپ کو بھی ایک رکن کی حیثیت سے چلنا پڑے گا۔ جب آپ پابند ہو گئے کہ اپنے گروہ کے قوانین کی تعمیل کریں تو پھر آپ کے پاس ان قوانین کے انتخاب کی تو کوئی آپشن نہ رہی۔ اگر آپ اور باقی شہریوں میں ہمیشہ اتفاق رائے پایا جائے پھر تو ہر مسئلے کا حل بڑا آسان ہے۔ آپ سبھی آسانی سے متفقہ طور پر قوانین پر رضامند ہو جائیں گے، لیکن انسانی معاملات میں اتفاق رائے کم ہی ہوتا ہے۔ ایسا اتفاق رائے جو دیر پا ہو اور مکمل ہو ناقابل حصول ہے۔ ایک اور چیز، اگر آپ ان لوگوں میں سے ہوں جو انتخابات میں ہار گئے، جن کی ترجیحات کو اکثریت رد کر دیتی ہے، پھر بھی آپ اس بات کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ یہ جمہوری عمل کسی بھی دوسرے عمل سے زیادہ منصفانہ ہے۔ کم از کم اس حد تک آپ اپنی خود اختیاری کی آزادی کا استعمال کر رہے ہیں کہ آپ خود اس بات کا انتخاب کرتے ہیں کہ آپ ایک جمہوری آئین کے تحت رہیں، کسی غیر جمہوری متبادل آئین کے تحت رہنے کی بجائے۔ کوئی بھی غیر جمہوری آئین آپ کو تو اس چیز کا انتخاب کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا کہ آپ نے کس قسم کے آئین اور قانون کے تحت رہنا ہے۔ جمہوریت کے بقیہ پانچ نتائج یا فوائد کا ذکر ہم اگلی نشست میں کریں گے۔